اسلامی تاریخ میں جن شخصیات کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ان میں سے ایک نمایاں نام سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ یہ نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کے مشہور ترین فاتحین و حکمرانوں میں سے ایک ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بہادری، فیاضی، حسن و خلق، سخاوت اور بردباری کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ مسیحی بھی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آپ ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بیت المقدس فتح کرنے کی وجہ سے فاتح بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ دوستوں، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ 1138 میں کردستان کے علاقے تقریر میں پیدا ہوئے جو اب عراق میں شامل ہے۔ ان کے والد کا نام نجم الدین ایوب تھا۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کا اصل نام کیا تھا؟ ان کا اصل نام یوسف تھا اور دین اسلام سے بے پناہ لگاؤ کی وجہ سے صلاح الدین ان کا لقب تھا، جس کا لفظی مطلب دین کی درستگی کرنے والا کے ہیں۔ آپ کرد نسل سے تعلق رکھتے تھے جو کہ ایک بہادر قوم تھی۔ شروع میں یہ سلطان نور الدین زنگی کے جہاں ایک فوجی افسر تھے اور ان کو پولو کھیلنے کا بڑا شوق تھا اور اس کھیل میں بڑی مہارت حاصل تھی۔ نور الدین زنگی کو ان کی یہ خوبی بہت پسند آئی جس کی وجہ سے دونوں میں گہرے تعلقات استوار ہو گئے۔ دوستوں، اس وقت مصر پر آخری فاطمی خلیفہ عادل کی حکومت تھی، لیکن ملکی نظام مکمل طور پر اس کے وزیر شاور کے ہاتھ میں تھا جو کہ ایک بڑا شاطر آدمی تھا۔ اس وقت مصر اندرونی اور بیرونی سازشوں کا مرکز بن چکا تھا۔ حالات کا جائزہ لیتے ہوئے نور الدین زنگی نے مصر پر قبضے کا ارادہ کرتے ہوئے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے چچا شیرکو کو افواج کا سپہ سالار مقرر کر دیا۔ مصر کو فتح کرنے والی اس فوج میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل تھے اور کئی نازک موقعوں پر بڑی بہادری اور شجاعت کا ثبوت دیتے ہوئے ناممکن کو ممکن کر دیا۔ دوستوں، مصر کی فتح کے کچھ عرصہ بعد شیرکو کا انتقال ہو گیا اور 1169 میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مصر کے گورنر بن گئے اور ان دنوں میں آخری فاطمی خلیفہ عادل سخت بیمار تھے اور ان کے انتقال کے بعد فاطمی خلافت کا خاتمہ ہو گیا اور اس طرح صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایوبی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ دوستوں، 1174 میں سلطان نور الدین زنگی کا انتقال ہو گیا اور ان کے انتقال کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مصر کے خود مختار فرمانروا بن گئے اور اس کے بعد کچھ ہی عرصہ میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حجاز، یمن اور شام کے علاقے فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے اور اس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ 1182 تک شام، موصل، حلب وغیرہ فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر چکے تھے۔ اس دوران میں صلیبی سردار ریجینلڈ کے ساتھ معاہدہ ہو چکا تھا جس کی روح سے دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پابند تھے، لیکن یہ معاہدہ محض کاغذی و رسمی تھا۔ صلیبی اپنی اشتعال انگیزی میں مصروف رہے اور مسلمانوں کو قافلوں کے برابر لوٹ رہے تھے۔ اس کے بعد سلطان نے دشمنوں پر حملے کے ارادے سے تیریا کی طرف پیش قدمی کی اور حملہ کر کے اس کو فتح کر لیا۔ سلطان نے دوسرے قیدیوں کے ساتھ اس نے سلوک کیا لیکن ریجینلڈ کو اس کے کرتوتوں کی سزا دینے کے لیے اپنے ہاتھ سے اس کا سار قلم کر دیا۔ دوستوں، اس فتح نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بیت المقدس پہنچنے کے راستے ہموار کر دیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور بیت المقدس کی فتح ان کی سب سے بڑی اور دیرینہ خواہش تھی۔ چنانچہ انہوں نے پوری تیاریوں کے ساتھ بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کی، شہر کے قریب جا کر عوامی دربار منعقد کیا اور جہاد پر ابھرنے کے لیے پرجوش تقریر کی اور سب کے سامنے قسم کھائی کہ جب تک میں بیت المقدس پر اسلام کا جھنڈا نصب نہ کر لوں واپس نہیں جاؤں گا۔ 1187 کو سلطان یروشلم کے قریب ہمدان ہوئے اور عیسائیوں کو پیغام دیا کہ یہ شہر میرے لیے بھی اتنا ہی مقدس ہے جتنا آپ کے لیے، اس لیے خون ریزی کے بغیر ہتھیار ڈال دو، لیکن انہوں نے اس اپیل کو مسترد کر دیا۔ چنانچہ ایک ہفتے تک جاری رہنے والی خون ریز جنگ کے بعد مسیحیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی درخواست کی۔ اس طرح بیت المقدس پورے 88 سال بعد مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا اور تمام فلسطین سے مسیحی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ بیت المقدس کی فتح صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا عظیم و شان کارنامہ تھا۔ آپ نے مسجد اقصیٰ کو اس کا اصل حالت میں بحال کیا۔ دوستوں، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بیت المقدس کی فتح کے کچھ سال بعد 1193 میں بخار میں مبتلا ہو گئے۔ بہت علاج کیا گیا مگر کوئی افاقہ نہ ہوا۔ آخرکار اسی مرض کی وجہ سے دنیا کا یہ عظیم انسان 1193 کو دنیا فانی سے کوچ کر گیا۔ سلطان کی وفات کا دن لوگوں کے لیے بہت تکلیف کا دن تھا۔ پورے عالم اسلام میں صف ماتم بچھ گئی۔ ان شام کے موجودہ دارالحکومت دمشق کی ایک مسجد امیہ کی نواح میں سپرد خاک کیا گیا۔ دوستوں، آپ سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ آخر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ میں ایسی کیا خوبی تھی جس کی بدولت انہوں نے سرزمین فلسطین کو فتح کیا۔ آج یہ وہی سرزمین ہے جس پر مسلمانوں پہ مظالم اٹھائے جا رہے ہیں اور دوسری طرف تمام عالم اسلام کی طرف سے فتح فلسطین تو ایک طرف بلکہ تمام مسلم امہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک مجاہد فی سبیل اللہ، بہادر سپہ سالار، متقی و پرہیزگار انسان، نرم و رحم دل شخصیت کے حامل
اور غیر مسلموں سے حسن سلوک کرنے والے اور عادل و منصف مزاج حکمران تھے۔ یہ ان کی سب سے بڑی خوبی تھی۔ یہ وہ خوبیاں تھیں جن کا آج کی مسلم امت کی قیادت میں فقدان پایا جاتا ہے۔ اے کاش کہ آج بھی مسلم امت کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم شخصیت ملے جو از سر نو سرزمین فلسطین کو غیر مسلموں کے ظلم و ستم سے آزاد کرائے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے یوٹیوب چینل جو یونیورسل انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی میری ہر نیو ویڈیو کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔